اپنے شاگردوں کو سبق پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک کا معجزہ ہے، حالانکہ یہ نبی پاک کا معجزہ نہیں، یہ حقیقت ہے جس کی خبر دی جا رہی ہے۔ آگے کہتے ہیں معجزہ تب بنتا ہے کہ حضرت موسیٰ قبر میں دفن ہو اور نبی پاک اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لے تو یہ معجزہ ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے مسئلہ، یہ ہے کہ معراج یہ معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تو اس کا فیصلہ کریں کہ معراج آپ کا معجزہ ہے یا نہیں، اور جو معراج میں واقعات پیش آئے تو اسی معجزہ معراج کا وہ حصہ ہیں یا نہیں؟ پھر مولوی صاحب کی ساری تحقیق تو ختم ہو گئی۔ جب معراج ہی معجزہ ہے ابتدا سے انتہا تک، اور پھر اس میں پیش آمدہ واقعات اسی معجزہ کا حصہ ہے، تو یہ کہنا جی یہ معجزہ ہے تو وہ معجزہ نہیں، تو مولوی کی تحقیق کی تو جہاں ہی بریکیں فیل ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ معراج میں بیت المقدس میں بھی انبیاء کی امامت ہوئی ہے، تو اب وہ مولوی صاحب یہی کہیں گے کہ انبیاء مساجد میں زندہ ہوتے ہیں، تو جہاں استدلال کیوں نہیں کرتے کہ بیت المقدس میں جب انبیاء کی جماعت ہوئی تو اس سے کوئی استدلال کرے کہ انبیاء تو جناب مساجد میں زندہ ہوتے ہیں، جب بیت المقدس میں ہیں قبر والی حیات کا عقیدہ تو ختم ہو گیا، تو بیت المقدس میں کس کی امامت ہوئی تھی؟ وہ بھی یا حضرات انبیاء کرام مساجد میں حاضر ناظر ہوتی ہیں، یعنی راستے کی بات کو حیات قبر کی دلیل بنا رہا ہے، اور پھر بیت المقدس میں جہاں تو صرف حضرت موسیٰ کی بات ہے وہاں تو سارے انبیاء ہیں، تو پھر یوں استدلال کیوں نہیں کرتے کہ انبیاء کرام تو جناب بیت المقدس میں زندہ ہیں، یا حضرات انبیاء کرام تو مساجد میں زندہ ہوتے ہیں، تو یوں کریں استدلال۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو مولوی کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر زمین میں زندہ ہیں تو اسے 50 نمازیں پڑھنی چاہیے، کراچی میں بھی 50 ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ کی ملاقات چھٹے آسمان پہ ہوئی تھی، تو چھٹے آسمان پہ کون تھے؟ یا حاضر ناظر ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ ان مولویوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہاں چند باتیں سمجھو۔ پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ کے ثبوت کے لیے دلیل قطعی ہوتی ہے، روایتیں نہیں ہوتی، اور قطعی دلیل کتاب اللہ ہے، حدیث متواتر ہے۔ قرآن اور حدیث متواتر کے بغیر اہل سنت کے ہاں کسی عقیدے کا اثبات کرنا پہلے نمبر کی جہالت یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو روایت مسلم کی پیش کی گئی تو اس کو امام دار قطنی نے معلل کہا ہے، تو یہ خبر واحد صحیح بھی نہیں بن رہی۔ اگر یہ خبر واحد صحیح بھی ہوتی تو عقیدے کی بنیاد کیسے بنے گی، کس اصول سے بنے گی؟ تیسری بات کہ جو معجزہ ہے نا، یہ ان مولوی بیچاروں کو پتہ نہیں معجزہ کہتے کس کو ہے۔ یہ بات ذرا سمجھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ چیز ہے کہ بسا اوقات جو واقعہ ماضی میں ہوا تھا اس کو حال کے طور پہ منکشف کیا جاتا ہے، اور بعض وہ واقعات جو مستقبل میں ہونے والے ہیں ان کو بھی حال کے رنگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ مثلا معراج والی رات نبی کریم علیہ السلام نے
سود خوروں کا حال دیکھا. یہ بخاری میں ہے، مسلم میں بھی، بخاری میں. معراج والی رات آپ نے اپنی امت کے زانیوں کے احوال دیکھے. معراج والی رات آپ نے ان مولویوں کا حال بھی دیکھا جو غلط بیانی کرتے ہیں ان مولویوں کی طرح. اب سوال یہ ہے کہ معراج مکہ میں ہوا ہے، مکی زندگی میں، ابھی تک سود حرام ہی نہیں ہوا، ابھی تک وہ مولوی پیدا ہی نہیں ہوئے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ سود تو بہت بعد میں جا کے حرام ہوئے. تو معراج والی رات وہ کون سے سود خور تھے، کون سے وہ زانی اور کون سے وہ مولوی تھے آپ کی امت کے، جن کا انجام آپ کو دکھایا گیا. تو یہ مستقبل کے احوال کو حالی انکشاف کے طور پہ دکھایا گیا. اسی طرح یہ مولوی ڈنڈی مارتے ہیں. اسی حدیث کے آگے پیچھے یہ بھی ہے کہ حضرت یونس کو اونٹنی پہ دیکھا، اور دیگر حضرات انبیاء کے باقیات بھی ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ احوال ان انبیاء کے اپنے زمانے میں تھے، یہ اس وقت اونٹنیوں پر نہیں تھے، یہ اپنے دور کی بات ہے. اور اس دور میں جو اعمال وہ کرتے تھے ان کا آپ کو سفر معراج میں حال کی صورت میں انکشاف کرایا گیا. آپ میری بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس لحاظ سے معجزہ ہے. اور پھر یہ بھی کہنا کہ جو یہ مولوی حضرات کہتی ہیں یہ اصل میں ماسٹر اکاڑوی صاحب کا صدری نقطہ ہے، اور وہ چونکہ ان پڑھ تھا تو مولویوں نے سمجھا کوئی بڑا تیر مارا ہے، اس صدری نقطے کو لے کے جو اپنا گزارا کرتے ہیں. تو ان سے پوچھو کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا معجزہ ہے یا صرف 2 ٹکڑے دیکھنا معجزہ ہے؟ یہ بھی ان مولویوں سے پوچھ لو، چاند 2 ٹکڑے ہوا یا نہیں ہوا؟ اب چاند کا 2 ٹکڑے ہونا معجزہ ہے یا ان مولویوں کی طرح دیکھنا معجزہ ہے؟ صرف آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، ان چشموں کا جاری ہونا معجزہ ہے یا صرف دیکھنا؟ تو یہ کہنا جی نماز پڑھنا معجزہ نہیں دیکھنا معجزہ ہے، تو ان کو معجزے کی حقیقت بھی نہیں پتہ کہ معجزہ کہتے کس کو ہیں. اصل بات یہی ہے کہ احوال ماضیہ کا انکشاف حالی یا آنے والے واقعات کا مثلا بخاری میں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، اس وقت. تو حوض کوثر کب ہوگا؟ قیامت کے دن. اس حال کو منکشف کیا گیا، اس وقت دیکھ رہا ہوں. تو معجزہ کا یہ معنی ہے. اگر سمجھ آ جائے، نہ آئی تو انشاءاللہ پھر اس پہ تبصرہ کرو، پھر اگلا جواب تمہارے منہ کے مطابق ہوگا. یہ تو میں نے تحقیقاً آپ کو بتا دیا، اگر سمجھ آ جائے ان مولویوں سے کہہ رہا ہوں، نہیں تو دوسرا طریق بھی ہے ہمارے پاس.